بات نہیں کر رہا, وہ بھی کہیں کہیں ہیں, کہیں کہیں پورے ختم ہو گئے, کیونکہ دیہات جو ہے نا وہ نیچے کی سائڈ پہ ہوتے ہیں, نیچے کی سطح پہ ہوتے ہیں, شہر جو ہے وہ اوپر کی سطح اچھا پہ ہوتے ہیں. سڑک کا کیا عالم ہے, گزرنا جانا, سڑکیں ذرا تقریباً تھوڑا راؤٹ ساری, بتا دیجیے گا تو وہ ایزی ہو جائے اگر گا. ویسے دیکھیں تو جو کراچی سے دادو کا سفر تھا, لاڑکانہ کا سفر تھا, بہت شاندار سڑک ڈلی ہوئی تھی, بہت شاندار جسے کہتے ہیں, سائن بورڈز لگے پراپر, لیکن اس وقت بیچ میں پانی آ چکا ہے. دادو سڑک کے نہیں ہے بعد اس وقت, بالکل سڑک جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, جب کشتیاں چل رہی ہوں گی سڑک کے اوپر تو سڑک کیا رہے گی, وہ تو سڑک تو ہے پانی ہی پانی نہیں. ہو گیا ٹھیک ہے, پھر سارا. آپ لوگ کس طرف سے وہ جاتے ہیں؟ ہم ابھی جو جا رہے ہیں ابھی مورو کی سائڈ سے جا رہے ہیں دادو, پہلے جو ہم جا رہے تھے ادھر سے مورو سے سنا کوٹری سے پانی نیچے آ گیا, نیچے آ گیا, ختم نہیں ہوا. ایشو تبھی بہتر ہو گئے, یعنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے جب پانی ختم ہو کے ہوگا تبھی بالکل اور خشکی ہو جائے گی. اگر وہ کیچڑ مٹی بنی رہے گی تو بھی مشکل میں رہیں گے. جب وہ خشک ہو جائے گا, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ٹائم چاہیے. تھنکنگ ون تھنگ کہ جہاں پر کیچڑ ہوگا وہاں پر تو کئی جگہوں پر دلدل بھی بن چکی ہوگی, یہ کتنا خطرناک چیز ہے. بعض جگہیں ابھی بھی ایسی ہیں جہاں سے پانی ہٹا ہے, وہ بالکل دلدل کی صورت ہے, آپ پاؤں اگر چلا گیا تو نکالنا اس کو مشکل ہے. یہ ایک اور سیکیورٹی والی چیز ہے جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں, ان کو آگاہی دینی ہے کہ اس طرح سے بھی وہ سیفٹی, اگر وہ پانی میں ہیں بھی تو پلیز سیفلی جائیں. کوئی ایسا جو ہے درخت اگر وہاں پر ان کے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ جا سکتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں نا, یہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ سب باتیں سیفٹی کی کر سکتے ہیں, وہاں کے حالات کچھ اور ہیں, وہاں سیفٹی ویفٹی کچھ نہیں ہے. صرف ابھی اس وقت جو ہے ان کو بچانا ہے, بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بچ رہے ہیں وہ بچ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کوئی بھی شخص یہاں سے ایک رات وہاں نہیں گزار سکتا, صرف ایک رات, خشکی کے اوپر کہہ رہا ہوں. بات بھی بتا رہے ہیں تو وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس پر کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں. ہم بھی جب گئے ہیں تو ہم رات میں لڑکے ہمارے بیچارے 2-3 بار وہاں اسپرے کرتے ہیں, یعنی ایک بار اسپرے کر کے بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر سکون کو 1-2 گھنٹے سکون رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں سارے کیڑے مکوڑے اور وہ مچھر مکھی آ جاتی ہے بری طریقے سے. تو وہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, چاروں طرف پانی اور بیچ میں آپ بیٹھے. میں مزید آپ کی طرف آؤں گی, لیکن ڈاکٹر صاحب سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے, یہ بتائیں کہ واٹر بورن ڈیزیز کس طرح سے اس سے نمٹا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم تو بات کریں گے کہ کس طرح سے ڈاکٹرز جو ہیں وہاں جا کے مدد کر سکتے ہیں, میڈیسن کیسے پہنچا سکتے ہیں, میڈیکلی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو ایسے سیلاب کے بعد جو آتی ہیں. تو یہ سب باتیں آج ہم آپ سے جانیں گے. سر پلیز آپ کا اسٹارٹ. دیکھیں, سب سے جیسے سالم صاحب نے کہا کہ وہاں بہت زیادہ پانی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے, تو میں یہ اپنے ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ کے طور پر میں 3-4 چیزیں آپ سے گزارش کروں گا. پہلے تو یہ سب سے پہلے وہاں پہ دیکھیں 4 طرح کی جو ہے بیماریاں ہو سکتی ہیں, بیکٹیریل, وائرل اور پروٹوزوال. ٹھیک ہے, اور دوسرے اسنیک بائٹس. اسنیک بائٹس وہاں کافی جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں, اور کیونکہ جب پانی ہوتا ہے تو وہاں اسنیکس بھی آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو کاٹتے بھی ہیں. ہم پہلے میں بات کرتا ہوں پروٹوزوال ڈیزیز کی, جس پہ عموماً لوگ جو ہیں اتنا زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. اس میں جو ہے زیادہ تر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم لشمینیا بولتے ہیں, جو پانی میں زیادہ عرصے اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کے ایکسپوز ایریاز کے اوپر ہو جاتے ہیں. جی ہاں, لشمینیا. تو وہ اس کے اندر اسکن کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. ایک وونڈڈ, اگر خدا نخواستہ کسی کے زخم ہے وہ زیادہ عرصے پانی میں رہتا ہے یا پانی میں چلتا ہے تو وہ وونڈ اس کا انفیکٹڈ ہو سکتا ہے, اور انفیکٹڈ ہونے کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی ڈائبٹیز ہے کسی مریض کو, ہمیں تو نہیں پتہ کون سے مریض ہیں وہاں پہ, یا ایسا زخم ہے تو وہ گینگرین بھی بن سکتا ہے, پھر آگے اس کی ایمپوٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں پیر کاٹنا, بڑھ بھی تو سکتا ہے, کھلا وونڈ ہے اور وہ جی بالکل, جو انفیکٹڈ واٹر میں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے, دوسری بات جو میں نے آپ سے بتایا کہ وائرل ڈیزیز بہت ساری ہیں, انفیکٹیو جو بیکٹیریل ڈیزیز بہت ساری ہیں, جس میں ہم اگر میں نام لوں بہت سارے, جیسے کالرا بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اس میں جیسے بتایا سالم صاحب نے کہ ملیریا بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو اور بہت ساری ڈیزیز ہیں جو پانی کے پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں, جس میں ٹائیفائڈ ہے, جس میں ہیپاٹائٹس اے ہے, جس کے اندر کالرا ہے, ڈائریا ہے بچوں میں, وہ بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے, وہ زیادہ پھیل رہا ہے بہت زیادہ. اب وہاں پہ اس طرح کی کوئی انتظام تو ہے نہیں کہ لوگ پانی کو ابال لیں یا پانی کو جو ہے وہ کچھ کا صاف کر لیں, وہ تو جو اویلیبل ہے پانی پینے کو نہیں ہے. سالم صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے کہ وہاں لوگ پانی پینے کو ترس رہے ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے. ایک بوتل پانی اگر ان کو دیتے ہیں تو وہ اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوتل دیتے ہیں, صاف پانی. تو سب سے بڑا ایشو وہاں پہ پانی پینے کا ہے کہ وہاں صاف پانی مل جائے جو لوگ بچوں کو پلا سکیں, خود پی سکیں, تاکہ ان بیماریوں سے بچ سکیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں, پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو علاج ہے مطلب وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ تدبیر کر لیں, اور اس کی جو ہے وہ آپ پریونشن کر لیں, اس کا بچاؤ کر لیں تاکہ بیماری نہ ہو سکے. مثال کے طور پہ ایک اسپرے ہمارے پاس پریویل کرتا ہے کہ ہم اسپرے کر دیں. دوسرا آج کل ایک اور جو ہے طریقہ کار ہے جو ہم بایولوجیکل, جس کو ہم کریکشن کہتے ہیں, جس کو ایک ادارہ ہے
جو کام کر رہا ہے جس کے جو ہریالی کے نام سے، وہ پانی کے اندر کیا کرتا ہے کہ لاروا پروڈیوس کیا ہے انہوں نے بایولوجیکلی، وہ پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی چاہے وہ لاروا اس کا مسکیٹو کا ہو یا ڈینگی کا ہو، وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. کریں ذرا سے میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایک صاحب ہیں جو اس میں ٹنڈو لیار میں ہوتے ہیں، وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں. انہوں نے ایک بایولوجیکل چیز ڈیولپ کی ہے جس کو ہم ہریالی کے نام سے وہ مارکیٹ ہے. ہریالی کے نام جی ہاں، انہوں نے جھڈوں میں اور جتنے بھی ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ انہوں نے وہ فری آف کاسٹ جو ہے لوگوں کو دی ہے، اور وہاں اس کا بڑا افیکٹو. یہ دوا ہے یا کیا ہے؟ جی دوا ہے. یہ ایک پانی میں ملا کے اس کو، اور اس کو آپ اسپرے کر دیں، اس کو ڈال دیں پانی کے اندر. پانی میں ڈال دیں. پانی میں جب ڈال دیتے ہیں آپ تو جتنے بھی یہ انسیکٹیسائڈس ہیں، جیسے سائنس سے فرما رہے ہیں وہاں پہ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، وہ خود بخود جو ہے وہ مر جاتے ہیں، افزائش نہیں کر پاتے. آپ کے لیے بھی بڑا یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. جی بالکل، میں اس کا کانٹیکٹ بھی دے دوں گا ان صاحب کا، وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں بالکل. اور میں گورنمنٹ سے بھی آپ کے توسط سے یہ درخواست کروں گا کہ ان سے کانٹیکٹ کر کے ایک بہت ہی اچھا ٹول ہے. اور یہ ایگزیکٹلی کہاں پر ہے؟ ابھی تو خیر کراچی میں بھی ہیں وہ صاحب، اور کراچی میں ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ جب چیز بنا لیتے ہیں تو پھر انہوں نے جھڈوں میں اور جتنے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ جوکھیوں میں انہوں نے سارا جو ہے وہ پانی میں ملا کر اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں. ایک جیسے مثال کے طور پر 1 لیٹر بنا لیا، اب وہ زیادہ پانی میں اس کو بنا کے اور وہ اس پہ ڈال دیں پانی کے اندر. تو پانی کے اندر جتنے بھی لارواز ہوتے ہیں، جتنے بھی جو یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، ان کو وہ کل کر دیتا ہے، کھا لیتا ہے وہ. یہ ایک بایولوجیکل ہے. اور پھر مزید وہاں پہ مچھر یا کیڑے مکوڑے نہیں پیدا ہوں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ واٹر پینے کے قابل بھی ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ سیلاب آیا تو اس کے ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سویج جو ہے وہ بھی آپ کا مکس ہو گیا، کیونکہ سارا سویج کا نظام آپ کا دھرم برہم ہو گیا، سارا نظام جو ہے تو وہ دونوں پانی مل گئے. کنٹامنیشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب آپ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کو ہم پئیں یا کیا کریں. اس کو وہ نہیں پی سکتے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بدبو بہت زیادہ ہے، وہ بھی لوگ پریشان ہیں. چلیں وہ تو آدمی برداشت کر لے گا، لیکن پانی صاف نہیں ہوگا پر یہ صرف کیڑوں کو مار. نہیں پانی بھی صاف، پینے کے تک بھی پانی صاف ہو جائے گا. جی ہاں، پینے تک ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ افیکٹو ہے یہ، اور باقاعدہ ٹیسٹڈ ہے. ایسا نہیں کہ میں کوئی ہوا میں بات کر رہا ہوں، باقاعدہ ٹیسٹڈ ہے. لیبارٹریز نے PCSIR نے سب نے ٹیسٹ کیا اس کو اور انہوں نے اس کو اتھینٹک قرار دیا ہے. لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ایسے لوگوں کو جو آپ پروموٹ کرنے لائیں اور ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ زیادہ لارجر اسکیل میں. جی اب آپ کے ذریعے اویئرنیس ملی ہے. دیکھیں ہم اس لیے اپنے گیسٹ کو دعوت دیتے ہیں اور لوگوں تک آپ لوگ کی بات پہنچاتے ہیں تاکہ دیکھیں 1 سے 2 سے 4 بات پھر آگے پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا واٹر کے کلین کرنے کا. اس کے علاوہ بتائیے گا کہ مزید جس طرح اگر ملیریا ہے یا ڈینگی ہو رہا ہے وہاں پر، ایک تو یہ آپ ڈائگنوز بالکل کر ہی نہیں سکتے کہ جی اس کو بیماری کون سی ہے، تو اس کے لیے بھی پھر کیا پریکاشنز کرنے ہوں گے؟ اس کے لیے پریونشن یہ ہے گا جیسے پانی پہ جیسے عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم پانی کے اوپر کوئی وہ ڈال دیتے ہیں، جیسے ہم نے مٹی کا تیل ڈال دیا، اس طرح ڈال دیا کہ اتنا لارجر اسکیل ہے ہم یہ کر نہیں سکتے. اس کا بہتر یہ ہے کہ جیسے بتایا کہ آپ اسپرے جب آپ کرتے ہیں تو جو ہوا میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن جو لاروا ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے، جو مچھر جو بیٹھ رہا ہے پانی کے اندر، وہاں جو انڈے بچے دے رہا ہے، اس کو ہم کس طرح سے کل کریں. اس کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ پانی کے اندر آپ ہی ملا دیں تو جو بھی لاروا بن رہا ہو وہ وہیں کل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے یہ تو ہو گیا. اب مزید جن کو جو ہے بخار وغیرہ چڑھ رہا ہے تو ان کے لیے پھر کیا؟ ان کے لیے دیکھیں یہ کہ جیسے وہاں پہ اکثر جگہوں پہ سارم صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے، کچھ ہم وہاں بنے ہوئے سینٹرز بنا دیے ہیں، میڈیکل کے سینٹرز جہاں پہ دوائیں بھی اویلیبل ہیں اور لوگ وہاں پہ جا کے اپنا علاج بھی کرا رہے ہیں. لیکن اتنی لارجر پاپولیشن ہے کہ ان کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم ایک کیچمنٹ ایریا لے لیتے ہیں کہ جی اس ایریا میں زیادہ ہو رہا ہے، اس ایریا، تو وہاں سے جا کے ہم خود بھی ان کو دوائیں دے سکتے ہیں. ملیریا کی دوائیں بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ پریونشن کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کو ملیریا ہے تو ہم ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ملیریا کی جو ڈائگنوسس ہے بہت آسان ہے. وہ وہیں پہ ان کا بلڈ لے کے اس کی سلائڈ بن کے وہیں اندازہ ہو سکتا ہے. اگر جتنے بھی میڈیکل کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اگر 1-2 چیزیں ایکوپمنٹ ساتھ لے جائیں تو ملیریا بھی ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، ایزیلی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی لیکن سالم صاحب سے بات کروں کہ سالم صاحب یہ بتائیے گا کہ بیسکلی اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ جس طرح بوٹس وغیرہ لے کر گئے ہیں تو آپ کون سے ایسے علاقے ہیں جو آپ جو ہے اندر کی طرف گئے ان گاؤں میں، اور وہاں پر آپ نے لوگوں کی کیا فیلنگس دیکھی کہ وہ جو ہے وہاں سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہاں سے آنا نہیں چاہ رہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور ان کو کتنی حد تک امداد جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے، بیکاز بڑا ڈیفیکلٹ ہے وہاں تک پہنچنا بھی. دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا نا، ڈاکٹرز ہیں بالکل وہاں ہیں، میڈیکل سہولیات بھی ہیں، لیکن لوگ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں جو سب سے بڑا ایک ظلم ہو رہا ہے نا میں کہوں گا، اور اس میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا، صوبائی بھی وفاقی بھی جو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہے، وہاں جو بوٹس والے ہیں آپ کو پتہ ہے ارد گرد جھیلوں سے دریاؤں سے بوٹس لے کے وہاں دھندا بنانے آ گئے سارے کے سارے. اچھا، شروع میں جب ہم بوٹ نہیں تھی ہماری 7-7 ہزار روپے ہم نے تھوڑے فاصلے کے دیے جہاں 2 لیٹر بھی پیٹرول آنے جانے کا نہیں لگ رہا. 7,000 روپے. اب آپ سوچیں اگر کسی کو گھر کا سامان نکال کے آنا ہے
اور وہ بھی کوئی وہ شہر نہیں پار کروا رہا ہے, صرف بیچ کا پانی کا حصہ پار کروا رہا ہے, تو 7,000 روپے تو وہ لے رہا ہے اس سے. پھر اگر وہ جب مقصد آگے جا رہا ہے تو ٹرک کرے گا تو باقی پیسہ ادھر دے گا وہ. تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ, بیچاروں کے ساتھ. جن کے پاس اس وقت کھانے کے پیسے نہیں ہیں, کسی چیز کے بے سر و سامان. اور مجھے آپ ایک بات بتائیں, میں سامان بانٹنے گیا ہوں, ٹھیک ہے, آپ گئی ہیں, یہ گئے ہیں, اب اگر 7,000 روپے ایک ٹرپ کے لوگ گئے, اس میں بھی کشتی میں نہیں, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اور اس پر بھی ضرور نوٹس کیا جائے گا. میری تو ریکویسٹ ہے پوری گورنمنٹ سے, سندھ سے بھی, وفاق سے بھی, اس پہ سخت ایکشن لیں. بالکل آگے بات جائے گی. ہم نے جو بوٹس چلائی ہیں, ہماری بوٹس جاتی ہیں سامان بانٹنے کے لیے, اس میں کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں. جب ہمارا فارغ ہو جاتا ہے معاملہ, ہم یعنی ٹیمیں تھک جاتی ہیں یا روکتی ہیں تھوڑی دیر کو راشن سے, تو پھر ہم جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چلا دیتے ہیں فری آف کاسٹ. کسی کو ادھر آنا ہے تو فری آف کاسٹ لے آئیں گے, ادھر جانا ہے تو فری آف کاسٹ لے جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, 2 لیٹر پیٹرول اگر 500 روپے بھی لگائیں تو بھائی 1,000 روپے لے لو نا آنے جانے کے. تم اتنا ظلم تو نہ کرو کہ تم 7,000 روپے لے رہے ہو. اپنے ہی لوگ ہیں, اپنے, اور پھر ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے ہی بہن بھائی. دیکھیں راشن بھی مانگتے ہم سے کہ ہمیں بھی نقصان ہو گیا, ہم بھی غریب ہیں. اور دیکھیں نا, ناجائز منافع خوری ویسے ہی اسلام میں گناہ ہے اور شدید گناہ ہے. بس اب اسلام تو پتہ نہیں کہاں ہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ انسانیت بھی کہیں نہیں رہی ہے. اسلام تو تب ہوگا جب ہمارے اندر انسانیت ہوگی نا, انسانوں کے لیے اتارا ہے نا مذہب یا کوئی بچے. ہماری تو انسانیت ہی ختم ہے. جو لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے بڑا آسان طریقہ ایک نکال لیا ہے کہ ہم اپنی چوری چھپانے کے لیے کسی بھی حکومت کو جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے, کسی ادارے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے پہلے. ہمیں اپنے آپ کو, اب مجھے بجائے اس کے میں اسے برا کہوں, مجھے اپنی غلطیاں دیکھنی چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ موقع امتحان کا ہے بھی, اور سب کے لیے امتحان کا یہ موقع ہے کہ کس طرح سے آپ ابھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں, ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی ہم اپنے شوز میں کنٹینیوسلی یہ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ میڈیسنز ہوں, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ آٹا ہو. کوئی بھی اگر پکڑا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے کر سزا دی جائے, تاکہ جو ہے آئندہ کوئی یہ حرکت نہ کر سکے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے جو یہ جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے سر میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو لوگ اس وقت اگر سوچ بھی رہے ہیں, تو یہ وہی والی بات آتی ہے کہ انسانیت کے ناطے جو ہے اس وقت آپ کو جو ہے لوگوں کو بلکہ ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اس وقت تو آپ گیونگ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں ان کے لیے کافی سخت وعید بھی ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں, صرف اس وجہ سے کہ آپ بعد میں اس کو زیادہ پیسے کما لیں. یہ سخت وعید ہے اس کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے سخت سرنوشت کی گئی ہے کہ وہ منع کیا گیا ہے. امتحان کی گھڑی ہے. سر ڈاکٹرز مل کر اس وقت جو ہے کیا آگے اقدامات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز دیکھیں, بڑا ہر ڈاکٹر کے فورم میں, چاہے وہ پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہیں, پاکستان کے جو باہر ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ساری امداد جو ہے کلیکٹ کر کے وہ پاکستان بھجوا رہے ہیں. اور جو پاکستان کی ایسوسیشنز ہیں, جیسے پی ایم ہمارا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے اور ڈفرینٹ ایسوسیشن ہیں, وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے باقاعدہ لوگوں کے جتھے بنائے ہوئے ہیں جو ڈاکٹرز جو جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اس میں میڈیسن بھی ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ٹریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ٹائیفائڈ میں بتاؤں آپ کو, آپ پریونشن کی آپ بات کر رہی تھی کہ جو لوگوں کو جو آپ جو کچھ بھی کھانے کو ہے, یقیناً کمی ہے, زیادہ تو نہیں ہے, لیکن جو لوگ کھا رہے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ کریں وہ اپنے ہاتھ دھوئیں اچھی طرح سے, صاف پانی سے ہاتھ دھوئیں, تاکہ اس ہاتھ کے ذریعے جراثیم میں پیٹ میں چلا جائے. تو پانی صاف ہے ہی نہیں نا, یہی تو چلیے جو بھی اویلیبل ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ کیا کر لیکن ہم کچھ تو احتیاط کر سکتے ہیں نا, کہ اگر چلیں کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ گندے ہاتھ سے کھا رہے ہیں یا گندا کھانا کھا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو اور مسئلہ پرابلم کریٹ کرے گا. ایکچولی جب آپ جو ان کا بھی ایک ہے کہ اگر وہاں پہ جو پانی جو موجود بھی ہے تو اس سے بھی ہاتھ کیسے دھو سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے, وہ بیماری ہر صورت ہی ہاتھ یہ ہے کہ پھر ان کو سینیٹائزرز ان کو بھیجیے کہ وہ پھر اس سے صاف کریں. مطلب یہ والی سچویشن ہمیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ پینڈیمک نہ ہو جائے. جب کچھ ڈیزیز پھیلتی ہیں, کالرا ہے, ٹائیفائڈ ہے, آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ بالکل ٹائیفائڈ ہوتا ہے اس لیے کہ جو لوگ صفائی نہیں رکھتے, ہاتھ نہیں دھوتے ہیں, وہ ہاتھ کے ذریعے ٹائیفائڈ جو وہ میڈم ایک اور بڑا مسئلہ ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی, اور کیونکہ ہمارے پاس ادارے اتنے زیادہ ایکیوب نہیں ہے کہ اتنی بڑی لارجر پاپولیشن کو آپ ٹائیفائڈ سے ٹریٹ کر سکیں, ملیریا سے کر سکیں, نہ اسپتال ہے نہ کچھ ہے. اگر ہم چھوٹی سی ایک احتیاط کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو بالکل اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں پانی نہیں ہے وہاں تو مجبوری ہے. سر اس پہ بھی آپ بھی پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں کہ آپ نیکسٹ ٹرپ میں جا رہے ہیں تو کس طرح سے کیا چیزیں جو ہے وہ لے کر جائیں گے اسپیشلی لوگوں کے لیے. ایک اور چیز یہ کہ خواتین کے مسائل,
جو بہت سینسٹیو ہیں اور ان کے حوالے سے کئی خواتین ہیں جو اس وقت جو ہے وہ حاملہ بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی، کس طرح سے ان کے لیے بھی اقدام کیا جا سکے؟ سر بھی جا رہے ہیں اور بھی لوگ جو ہے وہاں پہ ہیلپنگ ہینڈ کے لیے جا رہے ہیں، تو بتائیے گا کہ ان کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، کون سی کس طرح کی میڈیسنز ہونی چاہیے، کس طرح کا ان کا جو ہے اقدام ہونا چاہیے کہ کہ ان کو بھی دیکھیے پہلی سہولت ملے؟ جی بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. بچے اور حاملہ خواتین دونوں ایک ہی اس میں کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. حاملہ خواتین کو بیسیکلی کیونکہ جتنی بھی کنٹری سائڈ کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اپنے وہ ان کا دائی سسٹم ہے، جی ابھی ٹھیک ہے نا، بھی وہ ہے. ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے سسٹم میں رہتے ہیں، اسی میں کام کرتے ہیں. لیکن اس سچویشن میں جہاں پہ خدا نہ خاصہ چاروں طرف پانی ہے اور کوئی حاملہ خاتون اس میں پھنس گئی ہیں اور ان کا فل ٹرم ہے یا ان کے ابھی ان کے جو سیکنڈ ٹرائمسٹر ہے، فرسٹ ٹرائمسٹر ہے، اس میں وہ کیا کریں؟ وہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو پراپر نیوٹریشن ہونی چاہیے. نیوٹریشن مراد ہے کہ جو بھی غذا ان کو اویلیبل ہے وہ پراپرلی کھائیں وہ، ٹھیک ہے. پھر بھی اور اپنے کسی بھی نیئر بائی جو بھی ان کی میڈیکل فیسلٹی ہے اس کے ساتھ وہ منسلک رہیں، اس کے ساتھ علاج دکھاتے رہیں ڈاکٹر کو جو بھی وہاں پہ اویلیبل ہے، تاکہ بچے کی جو زندگی ہے وہ زیادہ اہم ہے اور ماں کی بھی زندگی اہم ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں بچے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ماں کو بھی الٹیمیٹ پہنچ سکتا ہے، جو پتہ نہیں چلتا. اگر خدا نہ خواستہ بچہ اندر کچھ پرابلم میں ہے اور ماں جو ہے وہ اپنے اس مشکل میں ہے تو دونوں کو پرابلم ہو سکتی ہے، دو جانیں ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کی ایک تو پراپرلی وہ اپنے ہائیڈریشن، پانی جتنا بھی اویلیبل ہے وہ پانی صاف پانی پئیں، اور جو بھی ان کا اویلیبل کھانے میں وہ پراپرلی کھائیں تاکہ بچے کی نیوٹریشن بھی ہوتی رہے، ان کی بھی جو ہے وہ ان کی بھی جو ہے کیا نام ہے امیونٹی اور وہ بھی انہانس ہوتی رہے، جو قوت مدافع جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں وہ بھی بنتی رہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے صحیح کرتے رہے. سر اصل میں وہاں پہ لوگ جو ہے وہ نیچرل کھانے کی ان کو مطلب دے آر یوز ٹو اینڈ دے آر مور ہیلدیئر ایون نا، کیونکہ وہ نیچرل کھاتے ہیں، فروٹ ان کے اور سبزیاں وغیرہ سارے ان کے نیچرل اگتے ہیں، تو اتنا وائٹامنز کے جو ٹیبلٹس وغیرہ اس کا اتنا تصور ہوتا نہیں ہے وہاں پر، تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اتنا نیچرل ان کی غذا ہوتی ہے، نیچرل آب و ہوا ہوتی ہے. لیکن اس سچویشن میں جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے نیوٹریشن ویلیو جو ہے ان کی برقرار رہے، تو کیا وائٹامنز بھی ابھی جو ہے وہ کھانے کے ساتھ ان کو دینی چاہیے تاکہ ان کی قوت مدافعت بڑھے یا نہیں؟ بالکل دینا چاہیے. دیکھیں کچھ چیزیں تو ہم سر سائنس سر یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سن لیں. جیسے فولک ایسڈ ہے، فولک ایسڈ ہم ضرور دیتے ہیں حاملہ خواتین میں، ہم دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ آئرن کی جو ڈیفیشنسی اس کو ہم کور کر سکیں. دوسرا ملٹی وائٹامنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم فرسٹ ٹرائمسٹر سے ملٹی وائٹامنز بھی دینا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی نیوٹریشن جو ہے پراپر رہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ اب تو سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا، نہ وہاں سبزیاں ہیں نہ پھل ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب، ٹھیک ہے نا، جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں وہی ان کو میسر ہیں، وہی وہ کھا رہے ہیں، چاہے وہ ہم کچھ بھی ان کو لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملٹی وائٹامنز بھی اس میں ایڈ کر دیں اور ان کو کہیں گے آپ روزانہ 1 گولی یا 2 گولی جو بھی جس طرح سے ان کو ضرورت ہو اس کے حساب سے اس کے ساتھ لینا شروع کر دیں، تو ایٹ لیسٹ کم از کم ان کی کچھ نیوٹریشن پوری ہو سکتی ہے، جو ہو سکتی ہے. مطلب لے کر جائیں وائٹامنس بالکل. کی بھی ساتھ دوسرا ساتھ یہ کہ کھانے وہاں کے. پہ جی اور ORS کے پیکٹ ضرور لے کے جائیں، کیونکہ وہاں جو ڈائریا ہو رہا ہے جو بچوں میں یا بڑوں میں، تو ان کو جو جتنی نمکیات ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو ان کو ORS کے پیکٹس نہیں ملے. ORS ضرور لے کے جائیں تاکہ ساتھ میں ان کو 1 2 پیکٹ دیں گے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو، کیونکہ پانی گندا ہے، پانی پی رہے ہیں، ڈائریا بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو کم از کم یہ ان کی جو ہے وہ ریسسٹیشن تو ہو جائے ان کی، کم از کم اس طرح سے وہ پانی ORS ملا کے پئیں تو ان کی نیوٹریشن تو پوری ہو، نمکیات تو پورے ہوں. اوکے. جی جی. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ جو ڈاکٹر صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں نا، ہاتھ دھوئیں، جس پہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ کہاں سے دھوئیں. بات یہ، میں آپ کو سونامی کا واقعہ بتاؤں 2004 کا، میری زندگی بھی بڑی پلٹی تھی وہ دیکھ کر کے، بہت کچھ سیکھا تھا میں نے اس سے، اور ایک چیز یہ بھی یقین ہوا تھا کہ واقعی انسان کچھ بھی نہیں بیچتا، کچھ بھی نہیں ہے، انسان سیکنڈز کی مار رہی ہے. لیکن ایک چیز وہاں میں رو پڑا تھا دیکھ کر کے کہ ایک جگہ بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی، تو وہاں جب میں گیا، گاڑی رکوائی، میں گیا دیکھا تو فرانس والے وہاں پہ جو گندا پانی تھا جس کے اندر ڈیڈ باڈیز بھی تھیں، جانور بھی تھے، اس کو اتنا زبردست ٹیوب سسٹم، فلٹر پلانٹس تھے اس کے، کئی ٹیوبس میں سے ہوتے ہوئے پروسیس ہوتے وہ پانی آ رہا تھا، اور بوٹلز تھی جیسے تھیلی نہیں ہوتی ہماری تھیلی کی طرح، وہ جیسے ہی فل کرنا شروع کرتے تو ایک دم کھل جاتی تھی بوتل، وہ باریک سی پلاسٹک کے اندر ہوتی تھی، اور وہ بھر بھر کے گیلن ان کو دے رہے تھے. مقصد بتانے کا اس وقت یہ ہے کہ میں آپ کو کب کی بات بتا رہا ہوں، 2000، آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، آج بھی اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب جو مین مقصد وہ یہ ہے کہ NGO سمیت گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے جو پلانٹس ہیں وہ ایک وافر مقدار میں
لے کر کے رکھے جائیں تاکہ آئندہ ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بھی انسانی ہمدردی کے ناطے وہاں جائیں. کیونکہ پانی کا تو ہمارے یہاں بڑا کانسیپٹ ہے, یہاں تک صحیح غلط مجھے نہیں پتا, کہتے تھے کہ ماں باپ کو اگر کوئی کام کہو تو ان سے پانی مانگو. اس کا یعنی ایک مثال دی جائے, اتنا ثواب ہے اس کا. تو اگر ہم پانی اپنے ملک میں بھی دیں اور باہر بھی اگر ضرورت ہو صاف پانی پینے کو دے دیں تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور وہ جو بیماریوں کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, آپ دیکھیں کہ اگر ہم صاف پانی وہاں دینا یوں شروع کر دیتے ہیں تو کتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے, ڈاکٹرز پہ کتنا بوجھ کم ہو جائے گا. آئی تھنک یہ پلانٹ جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ. اور کوئی اتنے مہنگے نہیں آتے. یہ اور بات ہے کہ مقصد کسی بڑی سطح پہ خریدے جاتے ہیں, کسی سرکاری سطح پہ تو وہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں سارے جو پھر وہ مہنگے مہنگے ریٹ میں دیتے ہیں. ادروائز اگر ڈائریکٹلی خریدے گورنمنٹ بھی ہماری تو بہت کم ریٹ پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس کو لینا چاہیے. اگر آج بھی نہیں لیں گے, یہ سلسلہ تو ویسے بھی دیکھیں اب چل پڑا ہے, یہ سیلاب کا, بارشوں کا, جس طرح بھی کراچی کے لیے کہہ رہے ہیں بارش کا اللہ خیر کرے, اللہ کرے کہ بس رحمت والی ہو اگر ہو تو. ادروائز اگر ہوتی ہے تو پھر ہم بھی کدھر کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں اب ہمیں ضرورت ہے. آپ امریکہ جائیں, یورپ جائیں, جا کر کے دیکھیں جہاں پانی ہے دریا کی صورت میں, نہر کی صورت میں, سمندر کی صورت میں, ان سب نے بوٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنے پاس, وہی پھر ایمرجنسی میں کام بھی آتی ہیں. تو ہمارے یہاں کا سوچ جو ہے نا کچھ مختلف سوچ ہے. ہمیں اب سوچ بدلنی پڑے گی کیونکہ اب ہم جو ہے نا پانی کی طرف جو ہے نا کامزن ہے. تو اب ہمیں اپنی سوچیں بدلنی پڑے گی اور اس پہ کام کرنا پڑے گا. بالکل جی سر. اس میں ایک پوائنٹ ریس کروں, اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ ادارے کا نام لینے کا. ایک میرے پاس ایک کلپ آیا تھا ہمارے پاکستان میں ادارہ الخدمت کے نام سے, جو سارم صاحب فرما رہے تھے کہ اس طرح کا پلانٹ ہونے چاہیے. انہوں نے ایک ریموٹ پلانٹ جو ہے وہ اس طرح کا بنایا ہے, اس میں وہ ایک پائپ گندے پانی میں ڈالتے ہیں اور وہ پیوریفیکیشن ہو کے باقاعدہ صاف پانی نکلتا ہے, اور پینے کے لیے بھی ہوتا ہے اور کھانے پکانے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیز جیسے سارم صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی لوگ آگے آئیں. ایک ادارہ آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے, ان سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی آپ نے کہاں سے لیا ہے, ہمیں بھی یہ دلوا دیں تاکہ لارجر اسکیل پہ وہ پانی کا جو اس طرح کا ہینڈ پمپ ٹائپ کی چیز ہے وہ ایک پائپ اس میں ڈال دیتے ہیں, وہ جو گندا پانی ہے, اور اس کو جب وہ پمپ کرتے ہیں تو وہ صاف ہوتا ہے, پیوریفائی ہوتے ہوئے اینڈ میں جو ہے ایک نارمل فلٹر پلانٹ کو وہ اس وقت کی ضرورت کے تحت انہوں نے بنا دیا ہے. لیکن جو چیز میں کہہ رہا ہوں بالکل ایک مختلف چیز ہے. ظاہری بات ہے وہ اپنے اون پہ تو یہی سخت کر سکتے تھے, انہوں نے کیا ہے, بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ کہ اب اس پہ اور گورنمنٹ کو ایک چیز اور خدا کے واسطے فیصل عیدی نے بھی کہا تھا, میں بھی اس کو بولوں گا کہ 2 لاکھ کی کشتی لا رہے ہیں جو, اس پہ 4 لاکھ روپے ٹیکس لے رہے ہیں. کم از کم اداروں کو جو اچھے ادارے ہیں, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, اس میں کاروبار بھی بہت ہوتے ہیں, ضرورت کے حساب سے وقت کی ضرورت بھی, ایسے فلٹر پلانٹس, ایسی چیزیں, مچھر کے اسپرے, یہ چیزیں کی ضرورت ہے نا, اس میں ذرا سا جو ہے اداروں کو 4-6 ادارے پاکستان کے ایسے چن لیں کہ جس سے آپ کو امید ہو یہ برا نہیں کریں گے, ان کو کھلی اجازت دے دے, جس مقدار میں منگوانا چاہتے ہو منگوائیں ابھی فی الحال کے لیے, اور آئندہ بھی کوئی طریقہ کار بنائیں. اس میں دیکھیں 2 طرح کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی. جو سائنس آف فرما رہے ہیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ آگے کا سوچیں, ایک شارٹ ٹرم یہ کہ ابھی ہم کیا کریں. بالکل جی, بالکل, اس کے لیے ہم کوشش کریں. بلکہ میں نے آپ کو, ہم بلکہ اس بات پہ ذکر بھی کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو صبح وہ پہنچے ازبکستان, اور وہاں پر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ کونسل کا اجلاس ہے, اس میں شرکت بھی کی انہوں نے, اور اسپیشلی انہوں نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے امداد کی اپیل بھی کی. گڈ ریلیف جو ہیں وہ وہاں سے دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں جس طرح لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے, دوسرے ممالک تک یہ بات پہنچ رہی ہے, دوسرے ممالک سے بلکہ اس وقت امداد بھی آ رہی ہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ انفراسٹرکچر جو اس وقت جہاں روڈز جو ہیں وہ پرابلمٹک ہیں, وہ ہونے کا, صحیح کرنے کا اس وقت جو ہے نا بہت جلد سے جلد, مطلب جتنی جلدی ہو سکے. دیکھیں آپ نے کہا کہ مشکلات ہیں جہاں جانے کے لیے, تو ایٹ لیسٹ لوگوں تک پہنچنا مشکل نہیں ہو, کیونکہ جتنے اچھے روڈز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے, اس حکومت نے ہمیشہ روڈز پہ بڑا کام کیا. اب آپ دیکھیں جتنا موٹر وے جو پنجاب سائڈ پہ بنا ہوا ہے, لوگوں کے لیے ایزی ہے. یہی جو ہے سندھ میں بھی اب ہم کہتے ہیں کہ ہونے کی ضرورت ہے, بن رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے یہاں پر بھی یہ بنا دینا چاہیے. منسٹر صاحب کی بات تھی کہ انہوں نے یہ کہا, پتہ نہیں تنزیہ کہا تھا یا مزاحیہ کہا تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کہا کہ چلے اس سے سیلاب سے یہ پتہ چل گیا پانی کی گزرگاہیں کون سی ہیں, کہاں سے گزرتا ہے.
तो मैं उसी को बोल रहा हूँ कि अगर पता चल गया, जो आपने देखा सड़कें दब गई हैं उसके नीचे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम हुई, रास्तों की प्रॉब्लम हुई, तो अब आपको चाहिए उसी लेवल पे सड़क ना बनाए, उसके नीचे नाले दे करके, उन सड़कों के नीचे नाले दे करके और उनको ऊंचा करके बना दें। जो ब्रिजेस आपने बनाए थे, आपने देखा कि वो पानी बहा करके ले गया, वो सिर्फ इसलिए कि उसी लेवल पे बने हुए थे, उनको अब 8-10 फीट जो है ना आप ऊपर करके बनाएं, ताकि आइंदा ऐसी आफत, देखिए खुदा की तरफ से हम खुदा से मुकाबला तो नहीं कर सकते, अगर उसकी कोई आफत आई हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन उस आफत में जितनी बेहतरी ला सकते हैं हमें वो लानी चाहिए। जो नुकसानात उठा लिए, मगर जो आइंदा उठाने उसमें तो हम ऐसा काम कर दें ना, अभी ब्रिजेस बनेंगे, सड़कें बनेंगी, अगर उसी लेवल पे बनेगा तो फिर हम आइंदा फिर नुकसान की तरफ खड़े हैं। वो जैसे एक होटल सवाद का आपने देखा होगा कि आप बीच, वजीर आजम साहब ने भी उस पर एतराज किया कि बीच जो है ना आप दरिया के अंदर होटल बना रहे हैं, तो इतना तो जुल्म ना करे ना कम अज कम। और इजाजत कैसे दी इजाजत वहाँ पर? कैसे वो हो रही है? जब उनसे पूछा तो कहते लोग वहां पर ठहरने के लिए आते हैं, लोग वहीं पे, तो आप क्या इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे कि वहां पर लोग ठहरने के लिए आते हैं? आपको लोगों को समझाना चाहिए कि आप यहाँ पे सियाहत के लिए अगर आए हैं तो एक एरिया होता है, वहां पे आप घूमे फिरे और वापस जाए, वहां पे आप दरिया के अंदर रह नहीं सकते हैं। तो जब मैं भी गई थी तो मैंने भी यही पॉइंट नोट किया ना कि मैं इस जगह पे नहीं रह सकती, क्योंकि दिस इज वेरी डेंजरस। मतलब आप दरिया के ऊपर कैसे रह सकते हमारे हैं? कराची में भी एक रेस्टोरेंट है, उसका भी आपने अगर याद हो आपको, तो उसकी भी इसी यही हालत हुई थी कि जो वो बीच में बना हुआ है, नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, उसके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी कि उसकी सारी जो है वो जो पिलर से वो गिर गए थे और काफी लोगों को उसमें नुकसान भी, जख्मी भी हुए थे। नहीं, दुनिया में अगर कहीं है भी तो उसका तरीकेकार होता है, चेकिंग्स होती हैं, उसके इंस्पेक्शंस होते हैं। हमारे यहाँ तो बन गया खत्म, अब जब गिरेगा तब अब पता ये है कि चलेगा। देखें जिस तरह आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। सालिम सर आपके ऊपर, डॉक्टर साहब आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जो नाजरीन देख रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ उनको ज़िंदा रखने के लिए, लोगों को जो फ्लड रिलीज़ के से मुतासरीन है उनको ज़िंदा रखने के लिए इस वक्त उनको खाना और बेसिक्स की उनके लिए काम हो रहा है। कई ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों की तादाद में हैं, एक को कवर करना इट्स सो डिफिकल्ट। उसके बाद के लिए भी हमें सोचने की ज़रूरत है। ये ना सोचे कि आज हमने दे दिया दैट्स इट, इट्स ओवर। नहीं, इट्स नॉट ओवर। आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं, किस तरह से वो वापस अपने पाँव पे खड़े होंगे, कितना टाइम लगेगा। कोई कह रहा है साल, कोई कह रहा है 2 साल। सो हमें इस वक्त पूरी जो दुनिया है, आलमी बरादरी, हम उनसे भी कहेंगे, इल्तिजा करेंगे। बाहर से काफ़ी ज़्यादा भी जो है इमदादी त्यारे आ भी रहे हैं और इस वक्त जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। फिर अगेन हम वही कहते हैं कि ये इतना है नहीं जितने तादाद में लोग, आप सोचे करोड़ों लोग, मतलब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तानी लोगों के बस कर देंगे। मैं शुरू में कहा इसमें सबको। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, टेंट जो बड़ा शोर कितने मचा बड़े हुआ था, पैमाने की तबाही है, सोचें। टेंट से बेहतर हमने अभी शुरू किया है कई जगहों पे, दादू में, खैरपुर में और मुख्तलिफ जगहों पे छापरे जिसे नहीं कहते, वो जो बांस से बनते हैं, हमने वो बनाने शुरू किए हैं। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस वक्त जी बहुत सख्त गर्मी है और उसी टेंट के पैसे में वो बन रहा है। अच्छा, जब वो जाएंगे तो वो लेकर के अपनी जमीन पे चले जाएंगे, वहां बना लेंगे। वो खुल जाता है पूरा का पूरा, रस्सियों से बांधा हुआ होता है, तो वो ले जा करके वहां लगा देंगे और वहां जब तक घर नहीं बनता कम से कम एक इज्जत से साए के नीचे बैठे हुए होंगे। बारिश से भी उससे बचते हैं, ऊपर प्लास्टिक डाल दिया जाता है। अच्छा, धूप से भी बचते हैं, सर्दी से भी बचते हैं। टेंट आपको बस डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, लेकिन अंदर चूल्हे की तरह जल रहा होता है और ये अंदर बहुत ठंडा हो जाता है। एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं कि आप बल्कि जाएंगे वहां पर, क्योंकि जितने लोगों को आगाही दे सकते हैं हम 1-to-1 जो लोग देख रहे हैं और वहां तक बात पहुंचा सकते हैं लोगों तक कि टेंट में जब हो तो वहां पर कोई आग वगैरह अंदर ना जलाए। दिस इज ऑल्सो वेरी सीरियस, ये भी एक सीरियस कंडीशन है जिसको देखने की जरूरत है। तो ये अवेयरनेस जो ऑन ग्राउंड लोग हैं ये वही बता सकते हैं वहां जाकर। जी, हम यहाँ से बैठकर उनको जो है वहां तक नहीं ये बातें बता सकते। बड़े तरीके से काम करते हैं, इसलिए हम जो छोटे गैस के चूल्हे होते हैं वो लेकर के गए। वो लकड़ी वाले चूल्हों का चक्कर उनको नहीं दिया हमने। जहाँ जहाँ टेंट या छापरे दिए वो हमने गैस सिलेंडर वाले चूल्हे दिए छोटे। अब वो बिल्कुल ही कोई बेवकूफी कर बैठे तो बात अलग है, अदरवाइज सेफ्टी सारी चीजें देखते हुए। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ आप सब लोग जो भी देते जाए उनको सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो बताने की जरूरत है। बिल्कुल बताते हैं। अभी जो हमारे पास हैं उनको ये भी हिदायत है कि रोजाना आप जाएंगे, नहाएंगे, साफ सुथरे होंगे। वहाँ हमने बोरिंग करा करके दी है उनको। इस तरीके से हमने उनको सबको रखा। इसमें छोटा सा मैं एक पॉइंट और रेस करूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, जो हमारे इक़्तिदार आला लोग हैं,
کہ دیکھیں امداد تو ہمارے پاس بیرونی بہت زیادہ آ رہی ہے، کیا ہم نے ان کو اپنی ریکوائرمنٹ بھی پیش کی کہ کیا بھیجو، کیونکہ دیکھیں باہر کا سسٹم الگ ہے، ہمارا سسٹم الگ ہے. ان کو یہ چاہیے جو بھی اس کو مینیج کریں کہ ان کو ہماری ریکوائرمنٹ تو دیں کہ ہمیں ریکوائرمنٹ کیا ہے. جہاز تو بھر بھر کے آ رہے ہیں لیکن کیا وہ فیزیبل بھی ہیں یا وہ یوزیبل بھی ہیں یا وہ کارآمد بھی ہو سکیں گے، بعد میں نہیں ہو سکیں گے، یا اٹھا کے سب ڈم کرنا پڑیں گے یار یہ تو ہم کیسے لے کے جائیں. کوئی ہیوی مٹیریل چیز بھیج دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز بھیجتے ہیں. تو کم از کم میری آپ سے، آپ کے چینل کی طرف سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو لسٹ دیں کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے. اگر دواؤں کی ہے، ویکسینیشن کی ہے تو وہ ان سے مانگیں. اگر جیسے سائنس آف ہمارے ٹینٹ، اگر وہ بڑے بہت زیادہ بڑے ٹینٹ ہوتے ہیں جن کا گرمی اور وہ تو اپنے حساب سے بناتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. یا اس طرح کی چیزیں جیسے واٹر پیوریفیکیشن کی بہت ساری چیزیں وہاں اویلیبل ہیں، وہ ان سے منگا لیں. یا ٹیبلٹس آتی ہیں وہ پانی ڈال دیں، وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ڈیزیز سے بالکل آپ نے پریونشن بڑا کی اچھا دے دیں. پوائنٹ ریز کیا. تھینک یو سو مچ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. سالم سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یقیناً آج بھی آپ نے بہت سی انفارمیشن حاصل کی ہوگی ہمارے شو کے ذریعے. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ضرور ایک دوسرے کو آپ بتایا بھی کریں اور یہ بھی بتائیں کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح ہم راستوں کا بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو جو ہے ایک دوسرے کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں، انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں. ہمارا پروگرام بہت انفارمیٹو ہے تاکہ آپ لوگ تک انفارمیشن جو ہے سیلاب کے حوالے سے ہم دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.